اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو دوزخ کا احوال بتائیں گے کہ دوزخ کیسی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے مزیدار واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی فرما برداری اور تابعداری کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے دوستو دو رستے رکھ دیے ہیں، جبکہ ایک رستہ تو رحمان کی طرف جاتا ہے اور دوسرا رستہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس رستے پر چلتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یا شیطان کے رستے پر چل کر دوزخ کا رستہ اپناتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم شیطان کے رستے پر چلیں گے، شیطان کی تابعداری کریں گے، تو پھر ہمیں یقیناً دوزخ کا رستہ دیکھنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ۔ کہنے لگے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اس کی آگ بہر آ جائے تو روئے زمین کی ہر چیز جل جائے گی، اور اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں گے، اور اس کے زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین والوں کے تمام اسباب حیات تباہ ہو کر رہ جائیں، اور انہیں 19 فرشتوں میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اگر کوئی ایک فرشتہ زمین پر نمودار ہو جائے تو سب اہل زمین اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ زمین پر اگر گر جائے تو وہ اسے نیچے تک دھساتا چلا جائے گا اور کہیں نہ رکے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل بس کر دو، اور رونے لگے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیا بھروسہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی مقام پر رہوں گا، یا مجھے بھی ہاروت اور ماروت اور ابلیس کی طرح کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پیارے دوستو، جب جبرائیل علیہ السلام جیسے مقربین بارگاہ خداوندی میں روتے ہیں تو ایک گناہگار آدمی کو تو بہت ہی زیادہ رونا چاہیے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کیسے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اور محشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا رستہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔